السلام علیکم۔ 1854 میں برطانوی گورنر جنرل لارڈ ڈلہوزی نے پنجاب سے 15 سال کے لڑکے کو انگلینڈ بھیجا۔ لارڈ ڈلہوزی کا خیال تھا کہ اس بچے کی ماں ایک تھریٹ ہے۔ انگلینڈ میں بچہ عیسائیت مذہب اپنا لیتا ہے اور ملکہ وکٹوریہ کے بیٹے ایڈورڈ سے اس کی اچھی دوستی ہو جاتی ہے۔ برطانوی حکومت کی ذمہ داری میں اسے سالانہ ایک وظیفہ 50,000 پاؤنڈ دیا جاتا ہے، جس کو آج کی انفلیشن سے ایڈجسٹ کیا جائے تو تقریباً 650 ملین پاؤنڈ بنتا ہے۔ یہ کوئی اتنا آرڈنری بچہ نہیں تھا، بلکہ یہ تھا مہاراجہ دلیپ سنگھ، سکھ سلطنت کا آخری حکمران۔ 1849 میں جب انگریزوں نے سکھوں کو جنگ میں شکست دی تو جنرل لارڈ ڈلہوزی نے ایک پتھر ملکہ وکٹوریہ کو دینے کا فیصلہ کیا، اور وہ تھا کوہ نور ہیرا۔ اس سال لندن جانے کے لیے جہاز پر 6,700 کلومیٹر کا سفر طے کیا۔ تو آج کی ویڈیو میں جانتے ہیں کوہ نور کا سفر، کولور مائن سے ٹاور آف لندن تک۔ کوہ نور ہیرے کے ساتھ ایک افسانہ منسلک ہے۔ جو اس ہیرے کا مالک ہوگا وہ پوری دنیا کا مالک ہوگا، لیکن اس کی زندگی بدبختیوں اور فسادات سے بھری ہوئی ہوگی۔ کوہ نور ہیرا کولکنڈا کے علاقے کولور مائن سے ملا، جو آندھرا پردیش میں ہے۔ 18ویں صدی تک یہ علاقہ واحد تھا جہاں یہ ہیرے پائے جاتے تھے۔ یہ واضح نہیں کہ کس نے پہلی دفعہ دریافت کیا اور کیسے، لیکن زیادہ تر ایسے جواہرات سوکھی ہوئی ندیوں کے ٹبوں پر پائے جاتے ہیں۔ یہ ہیرا 1100 سے 1300 کے درمیان دریافت ہوا۔ اس کا پہلا ذکر 1306 میں ایک ہندو کتاب میں آیا، لیکن اس کتاب کے مصنف کو کوئی نہیں جانتا۔ کوہ نور کا پہلا ریٹن ریکارڈ 1526 میں ملا، جب پہلا مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر 1526 میں ہندوستان آیا تو اس نے ایک کتاب بابر نامہ میں لکھا کہ ایک ہیرا ہے جس کی قیمت پوری دنیا کے روزانہ کے اخراجات کا آدھا حصہ ہے۔ یہ ہیرا اس نے ایک جنگ میں انعام کے طور پہ جیتا تھا۔ کوہ نور کا دوسرا ذکر 1628 میں شاہ جہان نے کیا، جب اس نے ایک پیکاک تھرون بنانے کا حکم دیا۔ اس تھرون کو بنانے میں 7 سال لگے تھے اور یہ تاج محل سے 4 گنا زیادہ قیمتی ہے۔ اس تخت کو بنانے کے لیے بے شمار قیمتی جواہرات کا استعمال کیا گیا۔ ان میں سے ایک کوہ نور ہیرا اور دوسرا سرخ تیمور روبی تھا۔ ایک انٹرسٹنگ حقیقت کہ مغلوں کے لیے کوہ نور سے زیادہ تیمور روبی قیمتی پتھر جانا جاتا تھا، کیونکہ مغل سرخ چمکدار پتھر کو ترجیح دیتے تھے۔ تقریباً 100 سال بعد مغلوں کے دور میں دلی دنیا کے امیر ترین شہروں میں شمار ہو گیا۔ 20 لاکھ لوگ رہتے تھے، جو لندن اور پیرس کی مشترکہ آبادی سے زیادہ تھے، لیکن اس وقت تک مغل سلطنت کمزور ہو چکی تھی۔ دلی کی دولت نے فارس کے نادر شاہ کو اپنی طرف متوجہ کیا اور 1739 میں نادر شاہ نے دلی پر حملہ کیا اور محمد شاہ رنگیلا کو شکست دی۔ نادر شاہ کو بہت سارا خزانہ لے کے جانا تھا، جس کے لیے 700 ہاتھی، 4000 اونٹ اور 12,000 گھوڑوں کی ضرورت تھی۔ ان خزانوں میں کوہ نور بھی تھا۔ کہا جاتا ہے کہ نادر شاہ کو مغلیہ سلطنت میں کام کرنے والے ایک اہلکار نے بتایا کہ ایک ہیرا محمد شاہ رنگیلا کی پگڑی میں ہے۔ جنگ کے بعد جب نادر شاہ نے محمد سے پگڑیاں بدلنے کا کہا تو ہیرا زمین پر گرا اور نادر شاہ کے منہ سے نکلا کوہ نور۔ کوہ نور ایک فارسی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے روشنی کا پہاڑ۔ لیکن نادر شاہ کے ایک مالیاتی عہدیدار نے ایک کتاب تاریخ الامراء نادری لکھی، جس میں لکھا تھا کہ ہیرا تخت کے ساتھ جڑا ہوا تھا، جس کو نادر شاہ اپنے ساتھ لے گیا۔ اس ہیرے کے نام کی اصل کہانی شاید درست نہ ہو جو پگڑی میں چھپایا گیا تھا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس ہیرے کو کوہ نور نام نادر شاہ نے دیا، کیونکہ اس کتاب میں کوہ نور کا ذکر کیا گیا ہے۔ اگلے 70 سال تک کوہ نور موجودہ افغانستان میں رہا۔ اس کی بدقسمتی کی کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ جیسا کہ میں نے ویڈیو میں بتایا کہ اس ہیرے کا مالک پوری دنیا کا مالک ہوگا، لیکن بدنصیبی اس کی مقدر ہوگی۔ 1747 میں نادر شاہ اپنے محافظ کے ہاتھوں مارا گیا۔ جیسے گیم آف تھرون میں، یہ پتہ لگانے کے لیے کہ ہیرا کہاں چھپا ہوا ہے۔ آپ اس کو کوہ نور کی بدنصیبی کہیں یا کچھ اور۔ درانی سلطنت میں بھی بہت سی لڑائیاں ہوئیں۔ احمد شاہ درانی کے بیٹے تیمور نے بڑی مہارت سے سلطنت چلائی، لیکن بعد میں احمد کے پوتے تخت کے لیے لڑ پڑے۔ تیمور کے بیٹے سلطنت کے تیسرے حکمران زمان شاہ درانی کو گرم سوئیوں سے اندھا کیا گیا
اور ان کے بھائی شجاع شاہ درانی سلطنت کے 5ویں حکمران تھے۔ شجاع شاہ درانی کی بیوی نے کہا تھا کہ ایک طاقتور آدمی 4 پتھر ایک شمال، جنوب، مشرق اور مغرب کی طرف اور 5واں ہوا میں پھینکے تو اس گھری ہوئی جگہ کو اگر سونے سے بھر دیا جائے تو وہاں سونے کی قیمت پھر بھی کوہ نور ہیرے سے کم ہوگی۔ 1809 میں شجاع شاہ درانی کا تختہ الٹ دیا گیا تو وہ کوہ نور ہیرا لے کر رنجیت سنگھ سے اس نے پناہ لی۔ رنجیت سنگھ سکھ سلطنت کا بانی تھا، اس نے پناہ دینے کے بدلے کوہ نور ہیرا لے لیا، تو 1813 میں ہیرا سکھ سلطنت کے پاس چلا گیا۔ کچھ سالوں بعد ہندوستان پر ایسٹ انڈیا کمپنی کی گرفت مضبوط ہو گئی۔ 1839 میں جب انگریزوں کو رنجیت سنگھ کی موت کا پتہ چلا اور ساتھ ہی یہ بھی کہ یہ ہیرا ایک ہندو پجاری کو دینے کی منصوبہ بندی ہو رہی ہے، تو برطانوی حکومت نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو ہیرے پر نظر رکھنے اور برطانوی خزانے کے لیے حاصل کرنے کا حکم دیا۔ 1839 میں رنجیت سنگھ کی موت کے بعد اگلے 4 سالوں میں پنجابی تخت 4 حکمرانوں کو دیا گیا۔ 1843 تک وہاں صرف 2 لوگ تھے، ایک رنجیت سنگھ کی بیوی جندہ رانی اور دوسرا 5 سال کا دلیپ سنگھ۔ جندہ رانی کو قید کر لیا گیا اور دلیپ سنگھ کو انگلینڈ بھیج دیا گیا۔ 1851 میں لندن کے ہائیڈ پارک میں ایک نمائش کا انعقاد کیا گیا جس میں برطانوی عوام کو کوہ نور دیکھنے کا موقع ملا۔ عوام کا رد عمل بالکل غیر متوقع تھا۔ چٹان کے ایک ٹکڑے پر سلطنتوں کو لڑتے دیکھ کر لوگ حیران رہ گئے۔ لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی کوہ نور ہیرا ہے جس کے لیے لوگوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا۔ عوام کے مایوس کن رد عمل کے بعد شہزادہ البرٹ نے 1852 میں کوہ نور کی کٹائی اور پالش کا کام شروع کروایا تاکہ یہ زیادہ چمک سکے۔ اس عمل کی وجہ سے کوہ نور کا وزن 40% گر گیا۔ یہ 186 کیرٹ کا ہوا کرتا تھا، اس وقت 105.6 کیرٹ کے ساتھ رہ گیا ہے، اور اب یہ ملے گا ٹاور آف لندن میں۔